اب فائنل کال ہے اور اب یہ بھی کلیم ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ اب یہ فیصلہ کن احتجاج ہوگا اور جب تک یہ مطالبات نہیں مانے جائیں گے واپسی نہیں ہوگی. گنڈا پور سب سے آگے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس بار مختلف کرے گی پاکستان تحریک انصاف, جس کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے واپسی نہیں ہوگی, اور جو حکومت کا موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے اعلانات کریں گے تو پھر کارروائی بھی اسی طرح کی ہوگی. نوید صاحب. اچھا دیکھیں دعا, میرا نہیں خیال, مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو فائنل کال دی گئی ہے اور اس کال پہ کوئی اتنا بڑا احتجاج ہو پائے گا جو گورنمنٹ کو تھریٹن کر سکے. اور جو مطالبات رکھے گئے ہیں وہ مطالبات تو ماننا ایسا ہی ہے کہ گورنمنٹ اپنی ہی تابوت میں جو ہے وہ کیل ٹھونک دے, کیونکہ 26ویں ترمیم اس لیے نہیں کی گئی تھی, اس کو اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کی تھی, اور وہ 26ویں ترمیم واپس میرا نہیں خیال کہ وہ لے گی. ایٹ دی سیم ٹائم جو بات کی جا رہی ہے کہ جی جو رہائی کا اور جو مینڈیٹ کی واپسی کی بات کی جا رہی ہے, اگین یہ تو گورنمنٹ اپنی ہی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے مترادف ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان مطالبات کو گورنمنٹ جو ہے وہ تسلیم کرے گی. اچھا, اب تسلیم نہیں کرے گی تو کیا ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی کو اتنا بڑا احتجاج کر پائے گی کہ وہ گورنمنٹ کو گرا سکے؟ تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو اتنا بڑا احتجاج کر پائے گی کہ گورنمنٹ کو گرا سکے, کیونکہ پی ٹی آئی کو دیکھیں, پی ٹی آئی کے لیے زمین تنگ کی گئی ہے. جب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے لیے زمین تنگ کر دی گئی, اور اس کی جو لیڈرشپ ہے, اس کی لیڈرشپ ایسا ہی ہے جیسے پولیس رات میں چلنے کے مترادف ہے. آپ دیکھ لیں, ایک سے ایک لوگ آ رہے ہیں اور پھر جا رہے ہیں, اور پھر کبھی ایک شکل سامنے آتی ہے, کبھی دوسری شکل آتی ہے. گزشتہ 26 ماہ سے جو ایک کیمپین چل رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سیاسی منظرنامے سے ہٹانا ہے. آپ ان کے لیے تو آپ نے زمین تنگ کر لی ہے, ان کے لیے سیاست میں جگہ جو ہے آپ ختم کر رہے ہیں, لیکن ان دی پروسیس آپ نے کیا کیا؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان دی پروسیس آپ نے پاکستان کو بحرانوں میں دھکیل دیا, پاکستان کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایک لافنگ سٹاک بنا دیا. آپ اٹھا کے دیکھیں گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس پہ آپ 11 پلیسز نیچے گر گئے ہیں. آپ فریڈم آف پریس کے انڈیکس پہ آپ 2 پلیسز نیچے گر گئے ہیں. رول آف لا کے انڈیکس پہ آپ دیکھیں کتنی ایک جو میں کہوں گا کہ کنسرننگ بات ہے کہ رول آف لا کے انڈیکس پہ آپ صرف مالی اور نائجیریا سے اوپر ہیں. یعنی یہ آپ کی سچویشن ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو نوجوانوں کا جو اعتماد ہے وہ ملک پر سے اٹھ رہا ہے. آپ بلومبرگ کی ریسنٹ رپورٹ دیکھیں جس نے یو این کے ڈیٹا کو کوٹ کر کے یہ کہا ہے کہ پچھلے 3 سال میں پاکستان سے 10 لاکھ وہ لوگ, یعنی یہ وہ نہیں ہے جو مزدوری کرنے کے لیے جو ہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جائیں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں, وہ جو انجینئرز ہیں, جو آئی ٹی پروفیشنل ہیں, جو ٹیک ایکسپرٹ ہیں, جو اکاؤنٹنٹس ہیں. 10 لاکھ لوگ پاکستان سے نکل گئے ہیں. یہ برین ڈرین اتنی تیزی سے کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے یہاں پہ جس طرح کی سچویشن کریٹ کر دی ہے, جس طرح کے حالات بنا دیے ہیں, آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ دبئی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ان کے فگرز اٹھا کے دیکھ لیں, 2021 سے 22 کے بعد سے تقریباً 8,000 پاکستانی کمپنیز وہاں پہ رجسٹر ہوئی ہیں. تقریباً 72% جو ہے اضافہ ہوا ہے پاکستانی کمپنیز جو وہاں پہ رجسٹر ہو رہی ہیں. پاکستان سے آپ کا سرمایہ کار بھاگ رہا ہے, پاکستان کا جو برین ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں ان لوگوں نے پاکستان کو چلانا ہے. یہ وہ بلومبرگ کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے اندر سے, جس تیزی سے جو ہے وہ لوگ پاکستان سے نکل رہے ہیں. تو آپ نے اپنی سیاسی کانفرنٹیشن میں, اپنی سیاسی مہاجرائی میں, اپنی اناؤں کی جنگ میں آپ نے ملک کا کیا حال کر لیا. ابھی بھی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آئیں اور ہم جو ہے وہ سیاسی ڈوئل لڑیں گے. آپ سیاسی ڈوئل لڑ لیں گے, لیکن اس ملک کا بھی تو دیکھیں, اس ملک کو آپ نے کیا بنا دیا ان 24 مہینوں میں. جی عامر صاحب, ظاہر ہے یہ بھی تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ملک کو کیا بنا دیا, بٹ ہمارا جو بنیادی سوال
پی ٹی آئی آپ نے جو فائنل کال دی ہے احتجاج کے لیے، آپ کو لگتا ہے کتنی تیاری ہے اس احتجاج کے لیے؟ کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک تو واپس نہیں جائیں گے جب تک اپنے مقاصد حاصل نہ کر لیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا اچھا احتجاج کر پائیں گے، اتنا پاورفل شو دکھا پائیں گے کہ اپنے مقاصد حاصل کر پائیں؟ وہ جو برین ڈرین کی کہانی سنی نا آپ نے اور میں نے، تو لگ رہا ہے کہ 10 اپریل 2022 سے پہلے یہاں دودھ شہر کی نہریں تھیں اور ساری کھود کھاد کے بند کر دی، ڈرا دی اس میں، جیسے موٹر وے کھود دی جاتی ہے راستے بند کرنے کے لیے، اس طرح اس پاکستان کو بریک لگا دی گئی ہے. اور ماشاءاللہ اب ہم بالکل رہ گئے اور پہلے سب کچھ ٹھیک تھا. یہ برین بھی یہیں تھا اور ڈرین بھی نہیں ہو رہا تھا. یہ شروع سے ان سے چل رہا ہے. حالات خراب ہوئے ہیں نو ڈاؤٹ. جو ہم نے بویا ہم اس کو کاٹ رہے ہیں. جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ سرین دھوکہ کریں گے معاہدہ کرنے کے بعد کہ ہم پیٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت پولیٹیکل اپنی آسائشوں کے لیے کریں گے کہ مجھے پتہ ہے میری حکومت جا رہی ہے لہذا بھاڑ میں جائے پاکستان، اور وہ آپ ایسا اناؤنس کریں گے دیکھیں جی مجھے تو ووٹ ملے گا، مجھے جو بھی ہوگا پاکستان جائے گا، تو پھر یہ آج یہ حالات ہونے تھے. یہ ایسے نہیں ہو گیا کہ جی یہ سارا کچھ اس طرح کھود دیا گیا اور چلا گیا. اب آپ آ جائیں اس کے اوپر جو 24 نومبر کی کال ہے. آپ کو پتا ہے کہ جن کی آپ نے آواز سنائی فیصل چودھری، وہ آج نوٹ ٹیکر تھے، کیئر ٹیکر تو نہیں تھے، وہ لکھ رہے تھے. اور عمران خان نے پھر اینڈ پہ فوج سے بات کرنے کی یہ بات کر کے گئی. پہلے تو کہا کمیٹی کا نہیں بتاتا، پھر کہا کہ جب سوال ہوا کہ مذاکرات تو آخر آپ کو کرنے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر ان کے ہینڈلر سے بات کریں گے. تو ہینڈلر اگر بات کرنا چاہ رہے ہوتے تو ابھی کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں. انہوں نے کہا ہے معافی مانگو 9 مئی کے اوپر، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا. تو عمران خان کب پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ مینڈیٹ کی واپسی کی بات ہو رہی ہے، وہ 26ویں ترمیم. کیا خیال ہے کہ صرف حکومت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ 26ویں ترمیم کرا لیتی؟ کیا پی ٹی آئی نے الزامات صرف حکومت پہ لگائے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی وفاداریاں بدلی گئی ہیں؟ مینگل صاحب کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں اور آپ بالکل بھول جاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں حکومت نے 26ویں ترمیم اس لیے کی. جن کی ضرورت تھی اسٹیبلشمنٹ کی ان سب نے مل کے یہ کام کیا. وہ پیج جب تک موجود ہے وہ تو ہے. آپ پولیٹیکل لڑائی 2014 سے موازنہ کریں، نواز شریف کے مقابلے میں جب پی ٹی آئی کو کھڑا کیا گیا عمران خان اور پھر ساتھ اس میں فوج تھی، تو نواز شریف نے پولیٹیکل قوتوں کا ساتھ لیا. اس میں مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی دونوں تھی، اور تمام سیاسی قوتوں کو لے کے انہوں نے اس دھرنے کو بھی ناکام بنایا، 16 والے کو بھی بنایا. تو اب آپ لڑنے جا رہے ہیں فوج سے اور بات بھی آپ نے ان سے کرنی ہے، تو بہت اچھی بات ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ صدق کے دل سے معافی مانگ لیں، لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر پولیٹیکل ریپروچما ہوگا. ان دی اینڈ تو یہی کچھ ہے، یا آپ فنا ہو جائیں گے یا آپ فنا کر دیں گے. کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل لے آئیں گے؟ آپ کا خیال ہے ٹرمپ آپ کے لیے آیا ہے؟ تو بالکل جی بسم اللہ. پھر 20 جنوری کی ڈیٹ دے دیتے تھے. جو لوگ بات بار کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو کریں گے 24 کو اور پھر بیٹھیں گے، تو بات چیت کا راستہ تو کھلنا ہے. کب کھلنا ہے یہ مجھے اور آپ کو 10 دن میں پتہ چل جائے گا. جس شہر میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 3 لوگ، اس شہر میں کتنی بڑی تیاری ہوگی اس 24 کے لیے. اس شہر سے جو بھاگی ہوئی ہے یا بھگائی گئی سیاسی قوت ہے پی ٹی آئی کی، جن کے نام ہیں بڑے بڑے، کیا وہ اپنے شہر میں آ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یا وہ کہیں گے کہ نہیں ہم کے پی کے اس پہ ٹرک پہ ہی چڑھ کے سامنے نظر آئیں گے اور پھر اس کے بعد غائب ہو جائیں گے؟